بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول تفسیر کا درس چل رہا ہے، یہ ہمارا تیسرا درس ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ وہ آیات محکمات جن کا مفہوم واضح نہیں ہے، تو ایسی آیات محکمات میں تفسیر درکار ہوتی ہے۔ کسی آیت کی تفسیر یا تو دوسری کسی آیت سے ہوگی، اگر ایسا نہ ہو تو حدیث سے اس کی وضاحت ہو جائے گی، ایسا بھی نہ ہو تو اجماع سے ہوگی، ایسا بھی نہ ہو تو اقوال مجتہدین سے ہوگی۔ بہرحال کسی آیت کا مفہوم واضح نہیں ہے تو تفسیر کی طرف جائیں گے۔ سب سے مقدم تھی تفسیر قرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی کسی آیت کا مفہوم واضح نہیں ہے اور دوسری آیت اس مفہوم کو واضح کر دے تو وہی مفہوم مراد ہوگا، جیسا کہ ہم نے اس کی دو مثالیں پہلے ذکر کی ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک میں بار بار فرمایا گیا اہل کتاب، کتاب والے، تو اب کتاب والوں سے کون مراد ہے؟ یہ اس میں ابہام تھا، یہ بات واضح نہ تھی۔ کتاب تو ہمارے پاس بھی ہے، کتاب تو یہود و نصارہ کے پاس بھی ہے، کتاب تو ہندو بھی لے کر بیٹھا ہوا ہے، قرآن پاک تو قادیانی بھی لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اہل کتاب قرآن پاک کی اصطلاح میں اہل کتاب سے کون مراد ہے؟ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے الگ سے احکامات ذکر کیے کہ ان کا ذبیحہ حلال ہے اور ان کی عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو ان اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 186 میں اس کی وضاحت کی، فرمایا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، وہ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب وہ ہیں جن کو کتاب دی گئی ہے۔ تو ہندو وغیرہ تو نکل گئے کہ ان کو کتاب نہیں دی گئی، اگر وہ کتاب کوئی لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ان کی اپنی ہے۔ تو جن کو پہلے کتاب دی گئی ہے، اللہ ہم سے مخاطب ہے کہ تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی مسلمانوں سے پہلے کن کو کتاب دی گئی ہے؟ ایسے اب 2 مذہب موجود ہیں، نمبر 1 یہودی، نمبر 2 عیسائی۔ تو پتہ چلا اہل کتاب سے وہ لوگ مراد ہیں جن کو پہلے کتاب دی گئی ہے، اللہ کی طرف سے پہلے کتاب دی گئی ہے، یعنی یہود اور نصارہ۔ لہذا قرآن پاک کی اصطلاح کے مطابق مسلمان اہل کتاب نہیں ہے، مسلمان کو اللہ تعالی نے ایمان والوں کے ٹائٹل سے مخاطب کیا۔ وہ لوگ اہل کتاب سے مراد ہے جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی یہود و نصارہ۔ قادیانی بھی مراد نہیں ہے، کیونکہ اہل کتاب وہ تھے جن کو پہلے کتاب دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے دوسرا مسئلہ بتایا تھا کہ قرآن پاک میں پکارنے کو گمراہی قرار دیا گیا، اللہ کے سوا کو پکارنے سے منع کیا گیا اور اسے گمراہی قرار دیا گیا، اسے کفر قرار دیا گیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پکارنے سے کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت ان آیات میں نہیں تھی۔ بہت ساری آیات ہیں جن میں پکارنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن پکارنے سے کیا مراد ہے اس کی وضاحت ان آیات مبارکہ میں نہ تھی۔ سوال یہ پیدا ہوا، ہم ایک دوسرے کو بھی پکارتے ہیں نماز میں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور کو بھی پکار رہے ہیں۔ قبرستان میں جا کر مدفون جو لوگ ہیں ان کو بھی سلام کہہ رہے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، یا اہل القبور، اے قبر والوں۔ تو جن آیات میں پکارنے سے منع کیا گیا ہے، پکارنے کو گمراہی قرار دیا گیا ہے، تو کیا مراد ہے پکارنے سے؟ کیسی پکار گمراہی ہے؟ تو
سورہ مؤمنون پارہ 18 آیت نمبر 117 فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بطور معبود پکارنا، عبادت کا لائق سمجھتے ہوئے کسی کو پکارنا، یہ منع ہے۔ تو اب قرآن پاک میں پکارنے سے جو منع کیا گیا ہے وہ کسی کو معبود سمجھ کر پکارنے سے منع کیا گیا ہے، عبادت کے لائق سمجھ کر پکارنے سے منع کیا گیا ہے، مستحق عبادت سمجھ کر پکارنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب اپنی طرف سے کوئی وضاحت لے کر آئے تو ہم کہیں گے کہ بھائی تم اپنی طرف سے قرآن پاک کی تشریح کرو گے یا قرآن پاک نے اپنی اجمالی آیت کی خود تفسیر کی اسے قبول کرو گے؟ ہم تمہاری تفسیر مانیں یا قرآن پاک نے خود اجمالی آیت کی تفسیر کی ہے اس کو مانیں؟ اب بتاؤ، تمہاری بات قبول کریں یا اللہ کی بات کو قبول کیا جائے گا؟ تو بہرحال یہ ہم نے پہلے بات کی تھی۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی، اللہ ہی مددگار ہے، تو مراد کیا ہے؟ اس پر ہم کلام کریں گے۔ قرآن پاک بتائے گا نا کہ دوسرے کو مددگار بنانا، دوسرے کو مددگار سمجھنا، دوسرے کو مددگار ماننا کب منع ہے، کب یہ کفر ہو جائے گا، کب یہ گمراہی ہوگا اور کب بالکل درست ہوگا، یہ قرآن پاک بتائے گا یا ہم طے کریں؟ کچھ لوگ خود ساختہ وضاحت کرنے بیٹھ جاتے ہیں قرآن پاک کی اور مسلمانوں کو گمراہ کہتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت جو مسلمانوں کا اکثری گروہ ہے اسے برا کہتے ہیں، جو کہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، وہ خود سے قرآن پاک کی تفسیر کر رہے ہیں۔ آ جائیے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مددگار ماننا 3 صورتوں میں یہ کفر ہو جائے گا۔ 3 صورتوں میں۔ پہلی صورت قرآن پاک نے خود بتائی ہے، وہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، تو مراد کیا ہے؟ خود بتایا ہے۔ نمبر 1، اللہ کے سوا کسی کو مددگار ماننا کس عقیدے اور نظریے کے ساتھ ناجائز ہوگا؟ بتایا پہلا کہ رب تعالیٰ کو کمزور جان کے کسی کو مددگار ماننا، کہ رب کمزور ہے اسی لیے ہمیں دوسرے سے مدد لینی پڑے گی، تو یہ کفر ہو جائے گا۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 111 یعنی 111 فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہیں ہے اللہ کا کوئی مددگار کمزوری کی بنا پر۔ یعنی ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کمزور ہو گیا ہے اسی لیے اللہ کو کسی مددگار کی ضرورت ہوگی اور پھر لوگ بھی پھر اس سے ہی مدد مانگے، تو پہلی صورت تو یہ کفر ہو گئی، اللہ کو کمزور جان کر کسی کو مددگار ماننا۔ دوسری صورت خدا کے مقابلے میں کسی کو مددگار جاننا، خدا کے مقابلے میں خدا کچھ کرنا چاہ رہا ہے اور دوسرا خدا کے مقابلے میں آ کر آپ کی مدد کرے اور خدا کو کرنے سے روک دے، معاذ اللہ۔ دوسرا اللہ یہ مددگار ماننا جو منع ہے، کسی کو اللہ کے سوا جو مددگار ماننا منع ہے، اس کی دوسری صورت یہ ہے۔ پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمایا اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، یہ کفار خدا کو عاجز نہیں کر سکتے زمین میں اور نہ کوئی خدا کے مقابل ان کا مددگار، خدا کے مقابلے میں ان کا مددگار کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو مددگار اللہ کے سوا مددگار بنانا، کسی کو اللہ تعالیٰ کے سوا مددگار ماننا، یہ منع کیا گیا ہے، تو اس کی پہلی صورت کیا تھی؟ خود بتا دی اللہ کو کمزور جان کر، دوسری صورت بتا دی کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو مددگار ماننا۔
تیسری صورت، کسی کو مددگار سمجھ کر اس کی عبادت کرنے میں لگ جانا، کسی کو مددگار سمجھ کر اس کی عبادت کرنے لگ جانا یہ بھی منع ہے، ممنوع ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے سوا مددگار منانا کب کب منع ہے، خود قرآن نے بتا دیا۔ تیسری صورت کیا؟ کسی کو مددگار مان کر اس کی عبادت کرنے لگ جانا۔ پارہ 23 سورۃ الزمر آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اور جنہوں نے رب کے سوا اور مددگار بنا لیے وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں رب کا قرب مل جائے۔ تو یہ دیکھیے یہ مددگار، کسی کو اللہ کے سوا مددگار ماننا، یہ 3 صورتیں منع ہیں۔ یہ 3 صورتیں، اللہ کو کمزور جان کر کسی سے مدد مانگنا، اللہ کے مقابلے میں کسی کو مددگار ٹھہرانا، کسی کو مددگار مان کر اس کی عبادت کرنا شروع کر دینا، یہ منع ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے قرآن پاک میں رب کائنات جل جلالہ نے غیر اللہ کو مددگار قرار دیا، بلکہ باہم ایک دوسرے کی مدد کرنے کا بھی حکم دیا۔ پارہ 28 سورہ تحریم آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، بس بے شک اللہ تعالی نبی پاک کا مددگار ہے، اور جبریل بھی مددگار ہیں، اور متقی پرہیزگار ایمان والے بھی اور ملائکہ بھی مددگار ہیں۔ دیکھیے یہاں پر اللہ بھی مددگار، پھر اور کر کے کہا جبریل بھی مددگار، اور متقی اور پرہیزگار ایمان والے۔ ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ بھی مدد کرنے والا ہے، رسول اللہ مدد کرنے والے ہیں، تو کہتے ہیں یہ تم نے تو اللہ رسول کو ملا دیا۔ اب بتائیے یہاں پر کیا اللہ رسول کو ملایا گیا ہے؟ اللہ جبریل کو ملایا گیا ہے؟ اللہ متقین کو ملایا گیا ہے؟ اللہ اکبر! یہ تو ہم پر حکم کفر نہیں لگا رہے، بلکہ قرآن پاک پر در حقیقت یہ اعتراض کر رہے ہیں۔ غور کرنا چاہیے، ایسی باتیں کہنے والا اگر کہہ دیا جائے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، غوث پاک مدد فرمائے، تو کہہ دیتا ہے اللہ بھی مدد کرے گا، غوث پاک بھی مدد کریں گے، یہ تو کفر ہو گیا۔ تو ہم نے کہا قرآن پاک نے کہا کہ نبی کے مددگار جبریل بھی ہیں اور پرہیزگار لوگ بھی ہیں اور اللہ بھی ہے، تو کیا یہ جبریل اللہ کے مقابل آ گئے؟ پرہیزگار لوگ اللہ کے مقابل آ گئے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کا مدد کرنا اور ہے، ایمان والا سمجھتا ہے جب یہ بات کرتا ہے۔ جبریل کا مددگار ہونا اور ہے، اللہ کا مددگار ہونا اور ہے، اللہ کا مددگار ہونا اور ہے، اور معنی میں ہے، اور متقین پرہیزگار مؤمنین کا مددگار ہونا اور معنی میں ہے۔ بالکل واضح ہے بات کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقتاً مددگار ہے، اور باقیوں کو اللہ نے طاقت دی تو وہ مدد کر لیتے ہیں۔ بہرحال بتانا مقصود یہ تھا کہ کوئی اٹھ کر کہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ قرآن پاک میں بارہا کہا گیا اللہ ہی مددگار ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، تو پھر تو کوئی کسی سے بھی مدد مانگے گا وہ کافر ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، کوئی کسی سے بھی مدد مانگے۔ اب کوئی کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، یہ والی مدد منع نہیں ہے، کسی سے پانی مانگ لیا، بوری اٹھا نہیں سک رہے تھے، دوسرے سے مدد مانگی کہ کندھے پہ رکھوا دو، یا اس طریقے کی مدد، یہ مراد نہیں ہے، مراد ہے ما فوق الاسباب مدد۔ اللہ اکبر!
ہم نے کہا یہ ما فوق الاسباب والی مدد تم نے مراد لی کہ اللہ ہی مددگار ہے، اس سے مراد ہے ما فوق الاسباب چیزوں میں اللہ ہی مدد کرتا ہے۔ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کی مدد کو تم نے محدود کر دیا، تم نے محدود کر دیا۔ اور پھر یہ بتاؤ یہ تم گھر کی بات کہاں سے لے کر آ گئے؟ اپنے تئیں کوئی بھی بات کہہ دی کہ مدد سے مراد ہے ما فوق الاسباب مدد، دور سے مدد مانگنا، ما فوق الاسباب چیزوں میں مدد مانگنا، مدد سے یہ مراد ہے۔ یہ تم نے قید کہاں سے لگائی؟ یہ والی مدد کہاں سے یہ والی مدد سے منع کیا گیا ہے؟ کوئی ایک آیت مبارکہ دکھائی جائے، کوئی ایک آیت مبارکہ بتائی جائے۔ تمہارے گھر کی بات تم نے کوئی آیت اٹھائی اور اپنے تئیں اس کی وضاحت کر دی اور ہم مان لیں گے؟ کوئی نہیں مانے گا۔ قرآن کی بات مانی جائے گی۔ قرآن پاک میں جو اللہ کے سوا مددگار ماننے کو منع کیا گیا ہے، اس کی پہلی صورت تھی اللہ کو کمزور جان کر کسی کو مددگار ماننا، دوسری صورت تھی اللہ کے مقابل کسی کو مددگار ماننا، تیسری صورت تھی کہ کسی کو مددگار مان کر اس کی عبادت کرنے لگ جانا۔ یہ صورتیں ممنوع ہیں، ناجائز ہیں۔ ان کے علاوہ کسی اور صورت کو جو تم آ کر کے کہہ رہے ہو ناجائز اللہ نے قرار دیا ہو تو بتاؤ۔ بلکہ یہ تم جو کہہ رہے ہو کہ ما فوق الاسباب چیزوں میں مددگار کسی کو ماننا، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو بتائیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہا فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ کہا میں بیماروں کو شفا دیتا ہوں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ما فوق الاسباب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے غیر سے مدد مانگنا یہ شرک ہو جاتا ہے۔ نبی شرک کو مٹانے آتا ہے۔ یہ نبی خود کہہ رہا ہے کہ بیماروں کو لے آؤ میں شفا دوں گا، ابرئ الاکمہ والابرص، برص کے مریضوں کو میرے پاس لے آؤ میں شفا دوں گا، پیدائشی اندھوں کو میرے پاس لے کر آ جاؤ میں شفا دوں گا، اور تو اور وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مردوں کو لے کر آ جاؤ ان کو بھی زندہ کر دوں گا۔ تو آپ یہ گھر کی باتیں چھوڑیں، یہ جو آپ قید لگا رہے ہیں ما فوق الاسباب مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ یہ بات آپ کی قرآن سے ٹکرا رہی ہے میرے بھائی۔ آپ کے گھر کی باتیں نہیں مانی جائیں گی، قرآن کی باتیں مانی جائیں گی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن پاک پیش کر کر کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ مددگار ہے، جبریل مددگار ہے، ایمان والے مددگار ہیں۔ اب اگر یہی جملہ کہہ دیا جائے ملا کر اللہ مددگار ہے، نبی مددگار ہیں، تو لوگوں کو اس میں شرک کی بو نظر آ جاتی ہے۔ تو قرآن پاک پر شرک کا فتویٰ لگائے، کیا یہ قرآن پاک شرک سے روک رہا ہے اور شرک کی تعلیم دے رہا ہے؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ آپ کی تشریحات اور آپ کی تعبیرات اور آپ کی وضاحتیں جو خود ساختہ آپ قرآن پاک کی تشریح کرنے لگ گئے۔ قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک سے کی جائے، سب سے افضل یہی ہے، اور یہی طریقہ کار کو ہم لے کر کے چل رہے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تسلی بخش جواب آپ کو مرحمت کیا جائے گا۔ انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ کل حاضر ہوں گے۔ والسلام مع الکرام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔